کہ انسان یہ بھول ہی گیا ہے کہ اسے مرنا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہر آدمی اپنے حساب سے پلان تیار کر رہا ہے، لائف ٹائم پلان۔ گھر بھی بنا رہا ہے تو لائف ٹائم کے لیے، بنگلہ بھی بنوا رہا ہے تو لائف ٹائم کے لیے، بینک میں اگر رقم بھی جمع کر رہا ہے تو لائف ٹائم کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو انسان دنیا میں اس قدر مصروف ہو گیا اور اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اسے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یاد ہے بھی تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس کے بارے میں پلان تیار نہیں کرتا۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ آپ جس دنیا میں ہے، یہاں پر اگر آپ کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، بھائی، بیٹے، باپ، یہ سب ہیلپ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے بارے میں خیال کرے گا کہ میں کسی بھی طریقے سے بچ کر کے نکل جاؤں تو میرا بیڑا پار۔ یہاں تک کہ جو مجرم ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا۔ مجرم آرزو کریں گے عذاب سے بچنے کے بدلے میں، جو مجرم ہوں گے وہ آرزو کریں گے۔ کیا آرزو کریں گے؟ کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، اس کے بدلے میں میرا بیٹا لے لے مولا تو۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میرا بیٹا اگر بدلے میں چلے جائے، میرے بدلے میں عذاب لے لے تو ٹھیک ہے، میں بچ جاؤں۔ وصاحبتہ، مجرم آرزو کرے گا کہ میری بیوی بدلے میں چلے جائے، واخیہ، میرا بھائی چلے جائے، وہ یہ آرزو کرے گا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جتنے بھی میرے عزیز و اقارب، دوست و احباب ہیں، یہ سب بدلے میں چلے جائے، میں عذاب سے بچ جاؤں۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں تھی، یہ سب کچھ میں داؤ پر لگا دوں اور میں بچ جاؤں۔ ثم ینجیہ، وہ سوچے گا کہ پھر اسے نجات مل جائے، وہ بچ جائے عذاب سے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ آج رشوت نہیں لی جائے گی، پیسہ رقم دے کر کے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورۃ الکہف میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے، بندوں کے نگاہوں کے سامنے ایک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک نقشہ بندوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ اس دن سارے لوگ صف بصف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، صف بصف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جب انسان فرسٹ ٹائم دنیا میں آیا تھا، کپڑا پہن کے آیا تھا کیا؟ گھڑی پہن کے، پیسہ لے کر کے، کچھ لے کر کے نہیں آیا تھا نا، بس ایسی بغیر کچھ پہنے کچھ لیے وہ دنیا میں آیا تھا۔ بس اسی طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ بروز محشر جب مجرمین صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے، یا لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے کما خلقناکم اول مرہ، تم ایسے ہی میری بارگاہ میں آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت متعین نہیں ہے، تو یہ بھی تمہاری سوچ غلط ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال اس کو سامنے رکھ دیا جائے گا، کتاب کو رکھ دی جائے گی، جس میں آپ نے جو کچھ حرکات و سکنات کیے ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ دو فرشتے ہیں جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، وہ سب کچھ لکھتے ہیں، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَوُضِعَ الْکِتاب، کتاب رکھ دی جائے گی جس میں آپ کے دنیا میں جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْکِتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ، تو مجرمین ڈرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے جو کچھ اس کتاب میں ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، کہ جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا تھا وہ چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے سارے نامہ اعمال اس کتاب میں حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہ سوچنا اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تمہارے لیے لکھ دے گا جو تم نے کیا ہی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو تم نے کیا وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں عام طور سے میں جمعہ کے دن تلاوت بھی کرتا ہوں نماز فجر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ پروردگار عالم اس دن کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کون سا گناہ کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، نہیں، سوال نہیں کرے گا۔ تو پھر پہچان کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین اپنی پیشانیوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، یعنی اس کی پیشانی اور اس کی شکل و صورت یہ بتائے گی کہ یہ مجرم ہے، اور جس کے چہرے میں چمک ہوگی سمجھ جانا کہ اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کے چہرے میں سیاہی ہوگی سمجھ جانا کہ اس کا بیڑا غرق ہے۔ یہ چہرہ بتائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین اپنے پیشانیوں سے، اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو اس کے پیر کو پیٹھ کے پیچھے سے لے کر کے اس کے پیر کو باندھ کر کے گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا۔ ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، پھر ان سے کہا جائے گا، ان مجرمین سے، یہ وہی جہنم ہے کہ مجرمین جس کو جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، جہنمی جہنم میں انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان کو پیاس کی شدت ہوگی اور وہ العطش العطش کہیں گے، پانی مانگیں گے، تو انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ جہنمیوں کی پیپ جہنمیوں کو پلائے جائیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور خوف خدا اپنے اندر قائم کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ پھر ان کے لیے مزدہ کا اعلان فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرا یا اپنے رب کے حضور قائم ہونے سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ماتحت میں آپ کو بتاؤں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کرتے تھے۔ نماز عشاء ادا کرتا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتا، ان کی خدمت کرتا، پھر نماز فجر ادا کرتا، ظہر ادا کرتا، عصر مغرب ادا کرتا، یہ اس کا معمول تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس نوجوان کی عبادت سے۔ لیکن وہ نوجوان جب اپنے گھر سے نکلتا مسجد کے لیے تو راستے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی جو ہر بار اسے اپنی طرف بلاتی گناہ کے لیے، آ جاؤ آ جاؤ، لیکن چونکہ یہ نوجوان متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، تو ہر دن نگاہیں نیچی کر کے جاتا۔ ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ گیا
اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد غلط ارادے سے اس عورت کی جانب جیسے ہی قدم بڑھایا اسے اللہ کا فرمان یاد آ گیا، پروردگار عالم کا فرمان یاد آ گیا۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور پھر وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جیسی ہی یہ آیت کریمہ یاد آئی، وہ نوجوان جو تقوی شعار پرہیزگار تھا اور گناہوں کی جانب اپنے قدم کو بڑھا رہا تھا، یہ آیت کریمہ یاد آنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا اور کافی دیر تک بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرا رہا۔ جب اس کے والد نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا آیا نہیں ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آیا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ وہاں سے اٹھا کر کے اس کے والد اپنے گھر میں لے کر کے آئے۔ پھر بیٹا کافی دیر کے بعد ہوش میں آیا، اس کے والد نے وجہ پوچھی تو اس نے وہ ساری بات بتائی۔ پھر سے یہ آیت کریمہ اسے یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پھر سے جیسے ہی یہ آیت کریمہ یاد آئی دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ بے ہوش آ گیا اور خوف خدا کی وجہ سے لرزتا ہوا اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ تو راتوں رات اس کے والد نے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور پھر جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ نوجوان جو بہت عبادت گزار پرہیزگار تقوی شعار تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کے لیے اس کے والد کے گھر میں تشریف لائے اور وجہ پوچھی تو ساری باتیں بتائی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، میں بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ حضور آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل اندازی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مقام کتنا عظیم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مجھے لے کر کے چلو، میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، پروردگار عالم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے خوف خدا سے ڈرنے کا انعام، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا انعام۔ تو آج انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہم دنیا میں بڑی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر کے آتے ہیں، مٹی ڈال کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت میں ہیں۔ قیامت کا منظر قرآن مقدس میں بے شمار آیتوں میں، بے شمار صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہولناک منظر، دہشتناک منظر، اس دن کی کیفیت، یہ سارے قرآن مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب دنیا میں کبھی کہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں، خوف کا ماحول ہوتا ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ آپ ان سے بچ جائیں۔ کہیں آپ سفر پہ نکلے اور راستے میں آپ کو ایسا خطرہ محسوس ہوا تو آپ کو جانا ہی ہے، تو بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرتے ہیں نا۔ قیامت کا منظر بڑا خوفناک ہوگا، اور قرآن مقدس میں بھی پروردگار عالم نے قیامت کے گھبراہٹ کو فزع اکبر کہا ہے۔ فزع اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی گھبراہٹ، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ بھی غمزدہ نہ کر سکے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں سب سے بڑی گھبراہٹ بھی خوف زدہ نہ کرے گی، غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے؟ تو وہ 3 طریقے کے لوگ ہیں جو قیامت کے فزع اکبر سے محفوظ رہیں گے اور گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ جب ساری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا اور سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ مشک کے پہاڑ کے اوپر یہ تین لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے. اب وہ تین لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی خوشی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والا کل بروز محشر گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. آج ہماری حالت کیا معلوم ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے. گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دکان کی اوپننگ ہوئی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نئے گھر میں قدم رکھ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی خوشی کا ماحول ہو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو تو جہیز میں قرآن دیتے ہیں. کبھی اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. الا ماشاء اللہ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ سوچ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ مجھے میرے مولا کی رضا حاصل ہو جائے. بہت ہی کم لوگ ہیں. لیکن اگر قیامت کے خطرناک گھبراہٹ سے بے خوف ہونا چاہتے ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دے. اللہ کی رضا کے لیے کتنوں کو آپ نے دعوت دیا اللہ کی رضا کے لیے؟ غیروں کو تو چھوڑو، آپ اپنی اولاد کو دعوت نہیں دیتے نماز کے لیے. اب کتنے ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کہ جب آپ یہاں آئے کیا آپ نے اپنی اولاد سے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں، تو نماز جمعہ کے لیے ضرور آ جانا؟ نہیں کہا آپ نے. اور آپ جا کر کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ کی اولاد نے نماز جمعہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، مغرب عشاء پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہیں پوچھیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو بس ہو گیا. نہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کے نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں تم نے ان کو صحیح راستہ بتایا کہ نہیں، یہ بھی تم سے پوچھا جائے گا. نمازی بننا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ کہ خود نمازی بنو اور دوسروں کو نمازی بناؤ. اپنے آپ کو سیدھے راستے کی جانب لے کر کے جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، خود بھی سیدھے راستے کی جانب چلو اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی جانب دعوت دو. یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء کرام میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سب سے افضل امت. آؤ ہم قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن یہ امت محمدیہ کو اتنا عظیم مقام کیوں ملا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اس بنا پر تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو، اس بنا پر. لیکن مجھے بتائیے کون کون ہے جو تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دیتا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کرے. تو دوسرا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دے. اور تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالی کا حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں اور جن کے ماتحت وہ نوکری کرتے ہیں صدق دل سے خلوص کے ساتھ نوکری کے فرائض کو انجام دے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آقا غائب ہے یا سردار غائب ہے اور آپ جو ہے بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو مہینے میں سیلری مل جاتی ہے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں اور آج ہمارا سیٹ نہیں آیا اور میں جو ہے تھوڑی دیر ٹائم پاس کر لوں گا اور مجھے جو ہے پورے دن بھر کے 8 گھنٹے کی جو ہے تنخواہ تو مل ہی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اور اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. وہ لوگ جو قیامت کے دن فزع اکبر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں اپنے اندر یہ 3 صفتیں پیدا کر لیں. پہلی صفت
اللہ کی خوشی کے لیے قرآن کی تلاوت، دوسری صفت اللہ کی رضا کے لیے نماز کی دعوت، اور تیسری صفت وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین لوگوں کو قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظی عطا فرمائے گا۔ اب آئیے کیسے محفوظی عطا فرمائے گا، کس طریقے سے اور کس شان سے یہ رہیں گے؟ تو پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، سب سے بڑی گھبراہٹ سے یہ غم زدہ نہیں ہوں گے اور فرشتے آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ تین صفتیں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے ایک دو ضروری باتیں میں آپ کے سامنے اور عرض کروں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بارش کا ایک زبردست سلسلہ شروع میں چلا، لیکن ابھی تقریباً 20-25 دن سے پھر یہ سلسلہ ایسا رکا کہ اب لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں۔ بارش ہوتی کیوں نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوتی ہے تو اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، گھر ڈوب جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ بارش کا نہ ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو بارش روک لیتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم میں بڑی تبلیغ کی، تقریباً 900 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی جانب بلایا 900 سال تک۔ اور جب آپ کی قوم آپ کی بات نہ مانی اور اپنے گناہوں پر آپ کی قوم مصر رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو لمبے عرصے تک روک لیا اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ بانجھ کا مطلب ان کی عورتوں سے بچے پیدا نہیں ہوئے، ان کے مال ہلاک ہو گئے، ان کی اولاد ہلاک ہو گئی۔ اور جب یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کے رو کر کے معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش ہو جائیں، بانجھ پن ہماری عورتوں سے دور ہو جائے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو مال ختم ہو گئے ہیں وہ سارے مال واپس آ جائیں اور ہماری اولاد بھی اسی طرح قائم اور دائم رہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا وظیفہ دیا تھا؟ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پروردگار عالم مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات قائم فرمائے گا اور بارش کے ذریعے سے نہریں جاری فرما دے گا۔ وظیفہ کیا بتایا؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، استغفار کو لازم کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آقا کائنات علیہ السلام ہر دن 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی میں آپ کو اور سناؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام بارش نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ لیا اور آپ نے فرمایا کہ دوسرے دن آنا۔ دوسرے دن سارے لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر کے گئے اور آپ نے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر کے دعا مانگی۔ ایک ہے اس طرح اٹھا کر کے دعا مانگنا، آپ نے اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلے اللہ نے ایک بادل پیدا کیا، وہ بادل گرجا، چمکا اور خوب بارش ہوئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ سیراب ہو گیا، اور جب حد سے زیادہ بارش ہو گئی اور لوگوں کو یوں محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، تو پھر دوسرے دن لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے
اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب بارش نہ ہونے کی دعا فرمائیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کی خوبصورتی صحابہ کو نظر آ گئی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے بارش نہ ہونے کی دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہر شے پر قادر ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، پروردگار عالم تو بارش کو روک دے۔ تب بارش رک گئی۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش کو نازل کرنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، اور بارش رکوانا بھی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بارش کا نہ ہونا یہ بندوں کے گناہوں کے سبب ہے، اس لیے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کریں۔ اس کے لیے تو نماز استسقاء کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس طریقے سے نماز عید ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے نماز استسقاء اگر میدان میں ادا کی جاتی ہے تو میدان میں، یا پھر مسجد میں ادا کی جائے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خطبہ، پھر ہاتھوں کو اس طرح بلند کر کے دعا کی جاتی ہے۔ یہ نماز استسقاء کا طریقہ ہے۔ اگر بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور لمبے عرصے تک بارش نہیں ہوتی تو انشاءاللہ نماز استسقاء کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن استغفار یہ تو فردن بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں موسلا دھار بارش بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور امید رکھنی بھی چاہیے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم ہم سب تیرے گنہگار، سیاہکار، خطاکار بندے ہیں، لیکن مولا تو غفور الرحیم ہے۔ اپنے بندوں کے گناہوں کو نہ دیکھ پروردگار عالم، تو کثرت کے ساتھ ہم سب پر بارشیں نازل فرما، اور پروردگار عالم ہم سب کو راحت اور سکون عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔